تو جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، جن کا لقب تم نے سجاد بھی رکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے تمہارے گھر کی، العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، یہ احیاء الآثار الجعفریہ منشورات مکتبہ مرتضویہ کی چھپی ہوئی، سید ابراہیم المیانجی اس کا مؤلف، اور یہ کتاب صفحہ نمبر 217، اور یہاں پر عقیلہ ہاشمیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی ایک شہزادی کا بیان، اور 223 صفحے کے اوپر حضرت علی زین العابدین کا خطبہ 222 اور 223 پر موجود ہے۔ یہ خطبے کی عبارت ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ پورا خطبہ علی زین العابدین کا اس کتاب میں موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خانوادہ شہید کر دیا گیا، اور حضرت علی زین العابدین اپنے خاندان کی بچی ہوئی خواتین کو لے کر کربلا کے میدان سے کوفہ پہنچے، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ ایک جگہ ہے روى الشیخ الطبرسی فی الاحتجاج، ان کے علامہ طبرسی قاتلوں کو واضح کریں کہ ان کے قاتل کون تھے۔ آج میں یہ شہریار رضا عابدی کی اس تقریر کے حوالے سے جو اس نے پوری صحافی برادری کے نام لے کر یہ بات کہی کہ ان کے قاتلوں کو واضح کریں، میں پوری اس صحافی برادری سے یہ عرض کرتا ہوں، میرا قطعاً یہ پروگرام نہیں تھا کہ میں کوئی ایسی بات کرتا جس سے مزید جو ہے وہ کوئی شعلے پھوٹتے، لیکن یہ بات کہی گئی تو پھر میں پوچھتا ہوں ان سے، تم یہ بتاؤ کہ کربلا کے میدان میں جو شہید کیے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور آپ کے خانوادے کے لوگ، تو جن کا قتل ہوا مدعی تو وہ ہے نا، جو مدعی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہیں۔ اس پورے قضیے کے مدعی حضرت امام علی زین العابدین، جو مردوں میں سے واحد جو کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے خاندان سے بچے تھے، تو علی زین العابدین سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے قاتل کون ہے، تمہارا دعویٰ کس کے خلاف ہے؟ پاکستان کے چیف جسٹس کو اور چاروں صوبوں کے چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کے اور صوبائی چیف جسٹس کو، اور بڑی ساری صحافی برادری کے نام لے کر کہا گیا کہ ان کو کہیں کہ یہ قاتلوں کو واضح کریں۔ آج میں تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے، اپنے گھر سے بھی نہیں، تمہارے مذہب کی معتبر کتب سے واضح کیا دیتا ہوں کہ اس واقعہ کربلا کے مارکے سے جو خانوادہ رسول سے ہستی بچی تھی وہ تھے سیدنا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم، نے اپنی کتاب الاحتجاج میں روایت کیا ہے۔ احتجاج طبرسی جلدوم صفحہ 303 اور صفحہ نمبر 304 پر لکھا ہے، لما اتا علی بن الحسین علیہ السلام بن نسوت بن کربلا، جس وقت علی بن حسین کربلا سے عورتوں کے قافلے کے ساتھ کوفہ آئے، وکانا مریضاً، علی زین العابدین بیمار تھے، وَإِذَن نساء اہل الکوفہ ینتدبن
مشققات الجیوب والرجال معہن یبکون، کیا دیکھتے ہیں؟ کوفے کی عورتیں اپنے آپ کو زخمی کر رہی ہیں، اپنے گریبان چاک کر رہی ہیں۔ والرجال معہن یبکون، اکیلی عورتیں ہی نہیں، کوفے والے مرد بھی ان کے ساتھ رونا دھونا کر رہے ہیں۔ فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل وقد نہقتہ العلہ، علی زین العابدین نے بڑی ہی نحیف اور کمزور سی آواز کے ساتھ کہا، اس لیے کہ بیماری نے ان کو نحیف اور کمزور کر رکھا تھا۔ علی زین العابدین بیمار کربلا بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ بیمار کربلا نے اپنی بیماری کے عالم میں اہل کوفہ کے مردوں اور عورتوں کو روتے پیٹتے دیکھا تو کہا، یہ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ کیا کہا؟ اِنَّ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، بے شک یہ لوگ ہمارے اوپر روتے ہیں، فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، تو ہمیں بتایا جائے کہ پھر ان کے سوا ہمارا قاتل کون ہے۔ هَؤُلَاءِ يَبْكُونَ عَلَيْنَا فَمَنْ قَتَلَنَا غَيْرُهُمْ، یہ ہمارے اوپر رو رہے ہیں تو پھر ان کے علاوہ ہمارا قاتل کون ہے؟ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تمہاری کتابیں بول کے بتا رہی ہیں کہ اس واقعہ کے مدعی امام علی زین العابدین قاتل کنہیں قرار دے رہے ہیں۔ اور یہی حوالہ تمہارے مذہب کی دوسری معتبر کتاب ملا باقر مجلسی کی جلال عیون صفحہ نمبر 503 پر بھی ہے۔ اور علی زین العابدین کا خطبہ جو اس مقام پر دوسری جگہ موجود ہے صفحہ 222 پر، اس کے اندر الفاظ ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، ومن لم یعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے، میں اس حسین کا بیٹا علی ہوں جس حسین کو دریائے فرات کے کنارے پر ذبح کر دیا گیا۔ پھر آگے کہتے ہیں، ایھا الناس ناشدتکم باللہ هل تعلمون انکم کتبتم الی ابی وخدعتموہ، اور لوگو میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں تم نے میرے باپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا، وخدعتموہ، اور بلا کر تم نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، وآتیتموہ من انفسکم العہد والمیثاق والبیعہ، تم نے میرے بابا حسین کو بڑا پختہ عہد اور وعدہ اور بیعت کا عہد دیا، وقتلتموہ، اور وعدے دے کر خط لکھ کر بلا کر تم نے انہیں قتل کر ڈالا۔ فتبا لکم، تمہارے لیے تباہی اور بربادی ہو، ما قدمتم لانفسکم، جو تم نے اپنے کرتوت اور اعمال آگے آخرت کے لیے بھیج ڈالے، تباہی اور بربادی ہے تمہارے لیے۔ بأیۃ عین تنظرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کا منظر ہوگا، روز محشر بپا ہوگا، کس آنکھ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو گے؟ اذ یقول لکم قتلتم اطرتی، جب میرے نانا تمہیں کہیں گے کہ تم نے میری اطرت کو قتل کیا، وانتحقتم حرمتی، اور میری عزت کا تم نے پردہ چاک کیا، فلستم من امتی، جاؤ دفع ہو جاؤ، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ یہی خطبہ احتجاج طبرسی طبع بیروت
جلدوم صفحہ 306 پر، اور پرانی طبع جو ایران کی ہے صفحہ 159 پر موجود ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی تمہیں یہاں بتاتا چلوں، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 218 پر حضرت علی کی بیٹی زینب امام حسین کی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطبہ بھی موجود ہے، اور ان کے الفاظ بھی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ کربلا میں شہیدوں کے جو اصل حقیقی وارث تھے، انہوں نے اپنا قاتل انہی بلانے والے آل کوفہ کو، جنہوں نے خط لکھ لکھ کر بلایا اور دھوکہ دے کر انہیں شہید کیا، اور ان کے اوپر پر شہید کر کے ماتم اور عزاداری کرنے لگ گئے، رونے پیٹنے لگ گئے۔ انہی آل کوفہ کو امام علی زین العابدین بھی اپنا قاتل قرار دیتے ہیں، اور علی زین العابدین کی پھپھی حضرت حسین کی ہمشیرہ اور علی بن ابی طالب امیر المؤمنین کی بیٹی زینب کیا کہتی ہیں؟ کہتی اما بعد، حمد و صلات کے بعد، یا اہل الکوفہ، او کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے مدد سے ہاتھ کھینچنے والے اور عہد کر کے توڑنے والے غادرو، والخزل، اور رسوائی کا تلک اپنے ماتھے پہ لگانے والو، فلا رقعت العبرت ولا ہدات الظفرا، تمہارے آنسو اور آنکھوں سے نکلنے والے پانی کے قطرات کبھی نہ رکیں۔ اور وہ آگے کہتی ہیں تبکون اخی، او کوفیو، میرے بھائی کو قتل کرنے والو، دھوکے بازو، فراڈیو، اتبکون اخی، کیا تم میرے بھائی پہ روتے ہو؟ اجل واللہ فبکو، کہتی ہاں اللہ کی قسم، فبکو، روتے رہو، فَإِنَّكُمْ أَحْرِيَاءَ بِالْبُقَاءِ، تم رونے کے زیادہ لائق ہو، فَبْكُوا كَثِيرًا وَاضْحَكُوا قَلِيلًا، تم زیادہ رونا دھونا کرتے رہو اور کم ہنسو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا ہے قاتلان حسین اور سید الانبیاء خاتم النبیین کے خانوادہ کے قاتلوں کے لیے، کہ دھوکہ دے کر بلا کر شہید بھی کیا، اور دھوکہ دے کر بلا کر شہید کر کے پھر رونا دھونا بھی کیا۔ اور بی بی زینب نے بد دعا دی، جاؤ تم روتے رہو اور رونا تمہارے زیادہ لائق ہے، ہنسو کم اور زیادہ رونا دھونا کرو۔ یہ بی بی زینب کی بد دعا لگی ہوئی ہے۔ ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، تو اس دن قاتلان حسین اپنا رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بی بی زینب کی بد دعا ہے۔ یہ دوسری کتاب، تیرے مذہب کی معتبر کتاب خلاصۃ المصائب، یہ میں اپنے اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اپنی صحافی برادری سے کہتا ہوں کہ یہ حوالے بھی پھر تم شہریار عابدی کی خواہش کے مطابق صحافت کا کردار ادا کرو، اور اخبارات کے صفحات کی زینت بناؤ، اور دنیا والوں کو بتاؤ کہ امام حسین کا قاتل کون تھا۔ خلاصۃ المصائب، یہ تمہارے قاسمین بک سینٹر محلہ شیان اندرون موچی گیٹ لاہور کی چھپی ہوئی کتاب خلاصۃ المصائب، اور اس کتاب کے اوپر شروع پر ہی کربلا معلیٰ کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے۔ اور اس خلاصۃ المصائب کتاب کا صفحہ نمبر 213 ہے، اس پر لکھا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں روایات صحیحہ میں وارد ہے، کچی روایتیں بھی نہیں، روایات صحیحہ میں وارد ہے کہ جناب امام حسین جب قریب کربلا پہنچے تو عمر سعد 50,000 سوار برائے قتل شاہ ابرار ہمراہ لے کر روانہ کربلا ہوا،
لیسا فیہم شامیٌ ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ. کہتا ہے کہ صحیح روایتوں میں وارد ہے کہ امام حسین کو قتل کرنے والے لیسا فیہم شامی ولا حجازی بل جمیع من اہل الکوفہ، ان میں نہ کوئی شام کا بندہ تھا. قاتلان حسین میں دمشق اور شام سے کوئی قاتل نہ تھا. ولا حجازی، نہ حجاز اور مکے اور مدینے کے لوگوں میں سے کوئی اس قافلے کا قاتل تھا. بل جمیعہم من اہل الکوفہ، بلکہ سارے کے سارے اہل کوفہ تھے. اور اٹھا اپنے مذہب کی کتاب اعلام الورا طبرسی کی. جس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو تیری طبرسی کی اعلام الورا میں موجود ہے، تحرکت الشیعۃ فی العراق، عراق میں شیعہ متحرک ہوئے اور انہوں نے امام حسین کو خط لکھے. خط بھی کوئی تھوڑے نہیں تھے. العیون الابرا کے اندر یہ بات موجود ہے، 2 بورے خطوں کے، 2 خرجیاں خطوں کی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے اور بلا کر انکار کر دیا، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. یہ صفحہ 68 اور 69 کے اوپر موجود ہے. جب امام حسین وہاں پہنچے اور کہا تم نے مجھے خط لکھ کر بلایا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں لکھا. تو امام صاحب نے فرمایا اتتنی بہی کتبکم وقدمت علی رسولکم، تمہارے خطوط مجھے آئے اور تمہارے قاصد میرے اوپر آئے اور مجھے دعوت دی. پھر کہتے ہیں رباب کو انہوں نے کہا جو ان کی بیوی کے غلام تھے، اخرج الخرجین اللذین فیہما کتبہم، وہ 2 خرجیاں اور بورے خطوں کے نکال کے لا جس میں ان کے خطوط ہیں. فاخرج خرجین مملوعین صحفا فنشرت بین یدیہ، 2 خرجیاں بھری ہوئی خطوں کی لا کر ان کے سامنے پھیلا دی گئی کہ یہ 2 بورے خطوں کے ہیں جو تم نے مجھے لکھے تھے. تو اس سلسلے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں. یہ کتاب لوائج الاشجان فی مقتل الحسین، یہ بھی تمہارے مجاہد کبیر، تمہارے حجت اللہ محسن امین العاملی کی کتاب ہے. اس کو بھی وقت نکال کے پڑھ لیجئے. یہ کتاب بھی قاتلان حسین کی خانہ تلاشی کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ حضرت حسین کو خط لکھ کر بلانے والے شیعان علی کے مدعی، اپنے آپ کو حضرت علی کے شیعہ کہنے والے لوگ، بلایا بھی انہوں نے، مارا بھی انہوں نے، اور پھر بعد میں رونا پیٹنا اور ماتم بھی انہی لوگوں نے کیا. یہ میں نے آپ کی خواہش کے مطابق صرف چند ایک حوالے دیے ہیں، وگرنہ علماء نے بڑا کچھ لکھا ہے. یہ من قتل الحسین، حضرت حسین کے قاتل کون ہے، کبھی کوئی موضوع یہ چھڑا دوبارہ تو میں انشاءاللہ دلائل کے انبار لگا دوں گا شیعہ کتب سے کہ کون قاتل تھے، کنہوں نے بلایا تھا، کنہوں نے دھوکہ دیا تھا. امام علی زین العابدین نے کن کو مخاطب ہو کر قاتل ٹھہرایا، زینب بنت علی نے کن کو قاتل ٹھہرایا، ام کلثوم نے کن کو قاتل ٹھہرایا، خانوادہ حسین نے اپنا قاتل کنہیں سمجھا. جو مدعی ہیں وہ تو بول کے بتا رہے ہیں کہ ہمارے قاتل ہمیں بلانے والے تھے، ہماری محبت کا دم بھرنے والے، اور اپنے آپ کو شیعہ